یہ تھے فخر بارکس علامہ مولانا شیخ احمد بن صالح باوزی صاحب، جو صحابہ اکرام کی تاریخ کے حوالے کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کر رہے تھے۔ بزرگوں اور دوستوں، میں بارہا آپ کے بیچ میں آتے ہوئے نظامت کے فرائض انجام دیتے ہوئے بار بار آپ کے سامنے ایک ہی گزارش کر رہا ہوں کہ ہم جس جگہ بیٹھے ہیں وہ بہت اہم جگہ اور اہم وقت پر ہم یہاں پر بیٹھے ہیں، اور اس جلسے گاہ کو اپنی موجودگی کا احساس دلاتے ہوئے آپ جلسے گاہ کو خوشگوار بناتے رہیں سبحان اللہ کے ساتھ، نعروں کے ساتھ، تاکہ تمہاری یہ موجودگی کا احساس نہ صرف بارکس کے اس مقام ممتاز باغ پر بلکہ حیدرآباد اور سکندرآباد نہیں، جہاں وہ وسیم رضوی بیٹھا ہے اسے اس بات کا پتہ چلنا ہوگا کہ یہاں سے یہ غیور مسلمان اپنی احتجاج کو بلند کرتے ہوئے اسے یہ احساس دلا رہے ہیں کہ اگر تو وہاں کونے میں بیٹھ کے اپنے آقاؤں کے دامن میں بیٹھ کے تو اگر ہمارے صحابہ کے لیے گستاخی کرتا ہے تو ہم یہاں سے آواز اٹھائیں گے انشاءاللہ تعالی، وہاں تجھے کفیل کردار تک پہنچایا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ جزاک اللہ خیر۔ یوں ہی اپنے آپ کا موجودگی کا احساس دلاتے رہیں۔ آئیے جلسے کے اگلے مقرر کو میں آپ کے سامنے دعوت دینے جا رہا ہوں۔ نوجوان عالم دین مولانا حبیب محمد بن عمر حسینی القادری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے خطاب سے ہمارے دلوں کو منور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، آمین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم حاضرین اکرام، جیسا کہ ابھی میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور جو حکم والے ہیں، جو امر والے ہیں ان کی اطاعت کرو۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی جو خطاب فرما رہا ہے وہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے۔ اب یہاں پر میں تخلید کے متعلق چند باتیں سب سے پہلے آپ حضرات کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر دو طبقات ہیں، ایک تو وہ کہ جو مخلد ہیں اور ایک وہ جو غیر مخلد۔ مخلد ہم اور آپ مخلد، اہل سنت و جماعت یہ مخلد جماعت ہے، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو غیر مخلد ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہم کو ذرا غور کرنی چاہیے کہ بعض لوگ ایسے ہیں، حالیہ میں کچھ ایسے واقعات پیش آئے کہ جو مسلمانوں کو ہرگز بھی گوارا نہیں، کہ کچھ ایسے نام نہاد مسلمانوں نے، کسی نے حضور پاک علیہ السلام کے گھر والوں کے متعلق، اہل بیت اطہار کے متعلق کچھ ایسے کلمات کہے کہ جو ہرگز بھی روا نہیں، اور کسی نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق گستاخانہ کلمات کہے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو تخلید والے ہیں، سب سے پہلے تو تخلید کے متعلق چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ جو تخلید کرتے ہیں وہ چار ائمہ کی تخلید کرتے ہیں۔
یعنی ائمہ فقہ جنہیں کہا جاتا ہے یا ائمہ اربعہ جنہیں کہا جاتا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، یا امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں۔ بحمدہ تعالیٰ یہ سواد اعظم ہے، اہل سنت والجماعت کا یہ طریقہ کار رہا ہے۔ اب بعض لوگ جو غیر مقلد ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تقلید کرنا ضروری ہے، اور بعض ایسے ہیں جو یہ صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تقلید کرنا جائز ہی نہیں۔ تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے ابھی حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ امت محمدی سے خطاب ہو رہا ہے، تمام مسلمانوں سے خطاب ہو رہا ہے، تمام مسلمانوں سے، آپ سے اور تمام سے یہ خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو امر والے ہیں، جو حکم والے ہیں، ان کی اطاعت کرو۔ اب جو غیر مقلدین ہیں وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، بلکہ اس آیت کریمہ کی جب ترجمہ کیا جاتا ہے، جب تفسیر بیان کرتے ہیں وہ لوگ، تو کہتے ہیں یہاں پر اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا، اور یہاں پر جو حکم والوں سے مراد ہیں وہ بادشاہ اسلام ہیں، وہ مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، سلطان اسلام ہیں۔ تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر بادشاہ اسلام ہی مراد لے لیا جائے، اگر آپ کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے مان لیا جائے اور بادشاہ اسلام کو اس آیت کریمہ کے تعلق سے مراد لے بھی لیا جائے، تو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر ہم بادشاہ اسلام کی، جو مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، اگر ہم ان کی اطاعت کریں گے بھی تو صرف شرعی معاملات میں اطاعت کریں گے، غیر شرعی معاملات میں اطاعت نہیں کی جاتی، صرف جو شرعی معاملات ہے انہی میں اطاعت کی جاتی۔ اب اگر شرعی معاملات ہیں تو یقیناً جو بادشاہ اسلام ہے وہ بھی ان معاملات میں ائمہ مجتہدین سے رجوع کریں گے، علماء حق سے رجوع کریں گے اور شریعت کے احکام کو جاری کریں گے۔ تو یہاں پر اگر بادشاہ اسلام بھی مراد لے لیا جائے، مسلمانوں کے بادشاہ بھی مراد لے لیا جائے، تب بھی قرآن کریم کی اس آیت سے تقلید کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ جو بادشاہ اسلام جو احکام مسلمانوں پر جاری کرتے ہیں قرآن و حدیث سے، وہ ائمہ مجتہدین سے رجوع کرنے کے بعد ہی جاری کرتے ہیں، وہ اپنے سے جاری نہیں کرتے۔ اب یہاں پر حدیث پاک، حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ کے تعلق سے حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ امام دیلمی جو امام بخاری اور امام مسلم کے بھی استاد ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ کے متعلق ارشاد فرمایا، یہاں پر اولی الامر سے مراد، یہاں پر حکم والوں سے مراد یہ علماء فقہ ہیں، جو فقہ کا علم رکھتے ہیں، جو علم خیر بھی رکھتے ہیں۔ تو اگر حضور پاک علیہ السلام نے واضح طور پہ جب فرما دیا کہ یہاں پر حکم والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو فقہ کا علم رکھتے ہیں، جو خیر کا علم رکھتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی اور کی تشریح کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ ان علماء یعنی ائمہ مجتہدین کی تقلید تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ قرآن کریم کے متعلق قرآن کریم کی اس آیت پاک سے یہ بات واضح ہو گئی۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ شرعی مسائل کے اندر تین مسائل ایسے ہیں جو شرعی مسائل کہلاتے ہیں۔ ایک ہے عقائد، دوسرے ہیں وہ احکام جو صراحتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہوں، اور ایک ہے وہ احکام جو قرآن اور حدیث سے، وہ مسائل جو قرآن اور حدیث سے اجتہاد کر کے، استنباط کر کے نکالے گئے ہوں۔ عقائد کے اندر تقلید نہیں کی جاتی،
اور وہ جو صراحتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہو، ان مسائل کے اندر بھی تقلید نہیں کی جاتی، بلکہ ان مسائل کے اندر تقلید کی جاتی ہے کہ جو قرآن و حدیث سے استنباط کر کے اخذ کیے گئے۔ اب یہاں پر یہ ہے کہ جو غیر مجتہد ہے، جو غیر مجتہد ہے اس پر تقلید کرنا واجب ہے، جو غیر مجتہد ہے اس پر تقلید کرنا واجب ہے۔ مجتہد کون ہے بھائی؟ وہ مجتہد کہلاتا ہے جو قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کا صحیح فہم رکھتے ہوں، جو قرآن اور حدیث سے مسائل اخذ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، جو قرآن کریم کا جو مقصد ہے، کلام پاک کا جو مقصد ہے، اس کے جو اشارات ہیں اسے سمجھتے ہوں۔ یہ مجتہد کی پہچان ہوتی ہے، جو ذکی بھی ہو، جو خوش فہم بھی ہو، جس میں یہ صلاحیت ہو کہ قرآن اور حدیث سے مسائل کو اخذ کر سکے، جس کے پاس صرف و نحو کا بھی علم ہو، جس کے پاس بلاغت کا بھی علم ہو اور اس پر مہارت رکھتا ہو۔ اور بھی علماء کرام نے مختلف باتیں بیان کی ہیں جس سے کوئی شخص مجتہد بنتا ہے، اور جو غیر مجتہد ہے، جن میں یہ صلاحیت نہیں ہے، پھر ان پر تقلید کرنا واجب ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، آپ اور ہم روزانہ نمازوں میں اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دیتا ہے تو ہم نماز کے اندر یہ آیت بارہا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر کہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کے راستہ ہے۔ اب یہاں پر یہ بات جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمائی، انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ، یہ اللہ کے محبوبین ہیں۔ اب غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ امت کے اندر دیکھیں، جو فقہا گزرے ہیں، جو مفسرین گزرے ہیں، جو محدثین گزرے ہیں، جو اولیاء اللہ گزرے ہیں، ان تمام کے تمام نے تقلید کی، تمام کے تمام نے تقلید کی ہے۔ جو علماء حق ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، ان تمام نے تقلید کی ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر چلا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلا کہ جو تیرے انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ اولیاء اللہ نے تقلید کی، مفسرین نے تقلید کی، محدثین نے تقلید کی، فقہا نے تقلید کی۔ تو بتائیے کیا ان کا راستہ غلط ہو سکتا ہے؟ کیا ان کا راستہ غلط ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر جن انعام یافتہ بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی اولیاء اللہ ہیں جنہوں نے زندگی بھر تقلید کی ہے۔ چار ائمہ اربعہ کی جنہوں نے تقلید کی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں، وہ فقہا ہیں، وہ محدثین ہیں، وہ مفسرین ہیں، جو علماء حق ہے۔ تو پتہ کیا چلا، تقلید کا جو طریقہ ہے وہ ہرگز بھی گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا، بلکہ یہ جو معاملات ہے، یہ جو مسائل ہیں، چاہے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک ہوں، چاہے امام احمد ابن حنبل کے نزدیک ہوں، چاہے امام شافعی کے نزدیک ہو، چاہے امام مالک کے نزدیک ہو، وہ ان تمام مسائل کا دار و مدار، ان تمام مسائل کی بنیاد قرآن اور حدیث ہی ہے۔ تو قرآن اور حدیث کے خلاف یہ معاملہ ہرگز نہیں۔ تو ہر مسلمان پر تقلید کرنا واجب ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرنا یہ ضروری ہے، یہ لازم ہے۔ اور قرآن اور حدیث کے جو احکام ہیں اس پر آپ صحیح طور سے چلنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی قرآن اور حدیث کے مطابق گزارنا چاہتے ہیں، تو آپ پر واجب ہے کہ تقلید کریں کسی نہ کسی امام کی۔ اب یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ وہ مسائل جو صراحتاً قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ان مسائل میں تقلید نہیں کی جاتی، یعنی وہ مسائل اگر آپ نماز کو دیکھیں، نماز کے اندر ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت، مغرب کے 3 رکعت، عشاء کے 4 رکعت، فجر کے 2 رکعت، آپ یہ نہیں کہیں گے میں نماز اس لیے پڑھتا ہوں یا اتنی رکعت میں اس لیے پڑھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے کہا، یا آپ یہ نہیں کہیں گے کہ امام احمد ابن حنبل نے کہا، یا امام شافعی نے کہا، یا امام مالک نے کہا،
بلکہ یہ وہ مسائل ہے، یہ وہ احکام ہے جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ہم کو ثابت ہیں. لہٰذا وہ مسائل کہ جن میں اجتہاد کیا ہے ائمہ مجتہدین نے، جن سے استنباط کر کے، قرآن و حدیث سے استنباط کر کے جو مسائل اخذ کیے گئے ہیں، صرف انہی میں اجتہاد کیا جاتا ہے. رمضان کے روزے اس لیے نہیں رکھتے کہ ائمہ مجتہدین نے فرمایا. ہم تقلید کرتے ہیں لہٰذا ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں. ہم تقلید کرتے ہیں لہٰذا ہم حج کرتے ہیں. ہم تقلید کرتے ہیں لہٰذا ہم زکوٰۃ دیتے ہیں. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو قرآن و حدیث سے صراحتاً ثابت ہے. تو یہاں پر تقلید کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی قرآن و حدیث کے مطابق گزاریں، چاہتے ہیں کہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزاریں، تو پھر کسی نہ کسی امام کی تقلید یہ واجب ہے اور ضروری ہے. تو بحمدہ تعالی یہ جو طریقہ کار جو اہل سنت والجماعت کا طریقہ کار رہا 1400 سال سے، جو تابعین تبع تابعین کے بعد، ائمہ مجتہدین کے بعد جو اہل سنت کا طریقہ کار رہا، یہ بالکل قرآن و سنت کے مطابق ہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ چیز قرآن و سنت کے خلاف جاتی ہو. اب یہاں پر ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، تمام علماء حق کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ جو ائمہ اربعہ ہیں یہ تمام کے تمام حق پر ہیں. تمام کے تمام ائمہ اربعہ حق پر ہیں. تو اب یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ بھائی کسی ایک کی تقلید کیوں کی جائے. اگر چاروں کے چاروں حق پر ہیں تو چاروں کی تقلید کی جانی چاہیے. یہ غیر مقلد حضرات یہ اعتراض بھی اس پر کرتے ہیں کہ کسی ایک کی تقلید کیوں کی جائے، بلکہ جب چاروں حق پر ہیں لہٰذا چاروں کی تقلید کرنی چاہیے. تو اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس میں ائمہ اربعہ کے نزدیک چند اختلافات، مسائل کے اندر اختلافات، نکاح کے مسائل کے اندر اختلافات، اور دیگر جو مسائل ہے جس میں جو خرید و فروخت کے مسائل ہیں یا جو دیگر زندگی کے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے اندر اختلافات ہیں. تو لہٰذا اگر کوئی حنفی ہے، اگر کوئی مسئلہ درپیش آ جائے اور احناف کے نزدیک اس کی طبیعت کے مطابق وہ کافی مشکل نظر آ رہا ہو، تو وہ کہے گا بھائی شافعیوں کے پاس یہ مسئلہ آسان ہے لہٰذا میں اس کو قبول کر لیتا ہوں. اب اس کو قبول کر لیا گیا، پھر اس کو قبول کر لینے کے بعد اگر پھر وہاں پر کوئی پریشانی آ جائے اس کی طبیعت کے مطابق، کوئی مسئلہ اسے مشکل نظر آنے لگے، تو پھر کہے گا نہیں میں اب حنفیوں کی تقلید کروں گا، امام اعظم کی تقلید کروں گا. پھر کہے گا نہیں امام احمد کی تقلید کروں گا. تو دین کا مذاق بن جائے گا، دین کا مذاق بن جائے گا. لہٰذا علماء نے فرمایا ہے، علماء حق نے فرمایا ہے کہ چاروں ائمہ جو حق پر ہیں ان میں سے کسی ایک کی تقلید کرنا واجب ہے. کسی ایک کی تقلید کرنا ہر مسلمان پر جو غیر مجتہد ہو واجب ہے. اب یہاں پر یہ ہے کہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ عقائد کے معاملے میں بھی کسی کی تقلید نہیں کی جاتی. عقائد کے معاملے میں تقلید نہیں کی جاتی ہے. عقائد میں تحقیق کی جاتی ہے، تقلید نہیں کی جاتی. یہاں پر اہل سنت والجماعت کے اندر جو تقسیم ہے وہ ہے اشاعرہ اور ماتوریدیہ. یہ دو عقائد میں دو گروپس ہیں، بلکہ یہاں پر ان میں بھی اختلافات بہت کم ہیں. ماتوریدیہ میں بھی اور اشاعرہ میں بھی، امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ ہوں یا امام ابو الحسن عشری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے درمیان بھی اختلافات بہت کم ہیں، بلکہ اکثر اختلافات صرف لفظی اختلافات. تو یہ جو ہمارا جو عقیدہ ہے یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. اگر اہل سنت کی تعریف کی جائے گی تو یہ بھی کہا جائے گا کہ اشاعرہ اور ماتوریدیہ. اب ان سے ہٹ کر جو ہے اگر کوئی عقائد کے متعلق ان سے ہٹ کر کوئی آ جائے، ان کا موقف ان کا عقیدہ کچھ ہٹ کر ہو جائے، تو پھر وہ شخص گمراہ کہلاتا ہے. اگر کوئی ان ائمہ اربعہ کی تقلید کرنے سے انکار کر دے، جو غیر مقلد ہو، جو مقلد نہ ہو بلکہ تقلید کو حرام جانتا ہو، پھر وہ شخص بھی گمراہ ہے. اور آج یہ کہا جا رہا ہے، کچھ دن پہلے کا جو واقعہ پیش آیا، اور جب واقعہ پیش آ گیا تو اس کے بعد جب صفائی دینے کی باری آئی تو کہنے لگے کہ جناب ہم بھی سنی،
فلاں جماعت بھی سنی، فلاں جماعت بھی سنی، فلاں جماعت بھی سنی. ارے بڑے حیرت کی بات ہوئی کہ بھائی آپ تو زندگی بھر، آپ کے مولوی حضرات تو زندگی بھر اہل سنت کو تانا دیتے رہے، زندگی بھر سنیوں کو بدعتی کہتے رہے، زندگی بھر سنیوں کو مشرک کہتے رہے، زندگی بھر سنیوں کو گمراہ کہتے رہے. لیکن جب آج آپ پر مصیبت آن پڑی تو کہنے لگے ہم بھی سنی، ہمارا تعلق بھی اہل سنت سے ہے. جی نہیں حضرت، آپ کی کوئی جگہ نہیں اہل سنت کے اندر، آپ کی کوئی جگہ نہیں اہل سنت کے اندر. جو تخلید کا انکار کرتا ہے، جو شخص تخلید کا انکار کر دیتا ہے، غیر مخلد ہے اور اس کے عقائد درست نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی جگہ نہیں. جن کے عقائد درست ہوں، جو تخلید کرتے ہوں، وہ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں. زندگی بھر جنہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی گستاخی کی، زندگی بھر جنہوں نے اہل بیت اطہار کے متعلق گستاخیاں کی، زندگی بھر جنہوں نے صحابہ اکرام کے متعلق گستاخیاں کی، اولیاء اللہ کے متعلق ایسے ایسے الفاظ کہے جو بالکل بھی مناسب نہیں ہوتے، اور آج اپنے آپ کو اہل سنت بتلا رہے ہیں، تو ان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے. ان کے مکر و فریب سے بچنے کی ضرورت ہے. آج اپنے آپ کو اہل سنت کہہ کر اپنے آپ کو اہل سنت میں شامل کرنے کی کوشش اسی لیے ہو رہی ہے تاکہ اہل سنت اور دیگر جو جماعتیں ہیں ان میں تنازع پیدا ہو جائے، ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے اور یہ تماشائی بن کر انہیں دیکھتے رہیں. لہٰذا ان کے فریب سے، ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت. یہ لوگ ہرگز بھی اہل سنت میں شامل نہیں. اہل سنت والجماعت یہ تو وہ جماعت ہے جو صحابہ کی جماعت. اہل سنت والجماعت صحابہ کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت تابعین کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت تبع تابعین کی جماعت ہے. اہل سنت والجماعت اولیاء اللہ کی جماعت ہے. ان میں گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت کی کوئی جگہ نہیں. بحمدی تعالی اگر آپ دیکھ بھی لیں کہ اہل سنت والجماعت یہ واحد جماعت، اہل سنت یہ واحد جماعت ہے جو حضور سے بھی محبت کرتی ہے. اہل سنت یہ واحد جماعت ہے جو اہل بیت سے بھی محبت کرتی ہے. اہل سنت یہ واحد جماعت ہے جو صحابہ کی بھی تعظیم و تکریم کرتی ہے. اہل سنت یہ وہ جماعت ہے کہ جو اولیاء اللہ سے نسبت رکھتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے. لہٰذا اس کے علاوہ جو جماعتیں ہیں یقیناً وہ گمراہ ہیں. اور آج جب مصیبت آن پڑی تو کہنے لگے ہم بھی اہل سنت میں شامل. ہرگز یہ لوگ اہل سنت میں شامل نہیں ہو سکتے. یہ گستاخ رسول، یہ گستاخ صحابہ، یہ گستاخ اہل بیت، یہ ہرگز اہل سنت نہیں ہو سکتے. بلکہ اہل سنت تو وہ ہے جو حضور سے بے پناہ محبت کرتا ہو، جو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرتا ہو، جو صحابہ کی تعظیم و تکریم کرتا ہو، جو اولیاء اللہ سے نسبت رکھتا ہو، وہ اہل سنت والجماعت. اہل بیت اطہار کے متعلق ایسے ایسے جملے کہتے ہیں نعوذ باللہ امام عالی مقام کے متعلق. یہ پرسوں کا واقعہ ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی ایسی سازشیں پہلے سے ہوتی رہی. یہ پہلے سے ان کا کام چل رہا ہے. جو حضور کی شان میں بھی گستاخیاں چلتی رہیں، اہل بیت اطہار کے متعلق بھی ان کی گستاخیاں چلتی رہیں. امام عالی مقام کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں یہ لوگ. امام عالی مقام کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. یزید کے خلاف انہوں نے خروج کیا. ثم نعوذ باللہ. ارے اس وقت کا اگر مطالعہ کریں، تاریخ کا اگر مطالعہ کریں کہ بنو امیہ کے ان ظالم حکمرانوں نے اسلام کا مذاق بنا دیا تھا. اسلام کا مذاق بنا دیا تھا. یزید جو کہ شرابی بھی، جو کہ زانی بھی تھا، جو اپنے بہنوں سے، ماؤں سے نکاح کرنے کو جائز سمجھتا تھا، ایسے شخص کی تائید کر رہے ہیں، ایسے شخص کو جنتی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امام عالی مقام کے تعلق سے کہتے ہیں کہ نہیں، وہ باغی ہو گئے تھے، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. افسوس ہے، صد افسوس، تم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو. تم تو مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو کہ جو نواسے رسول، جنہوں نے حق و باطل میں فرق کیا، جنہوں نے اللہ کی راہ میں شریعت کو بچانے کے لیے، جنہوں نے اپنی جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، جنہوں نے اپنے سارے خانوادے کو قربان کر دیا، اور اس امام عالی مقام کے متعلق تمہارا یہ عقیدہ ہے. افسوس کی بات ہے، صد افسوس کی بات کہ انہوں نے شریعت کو
بنو امیہ کے حکمرانوں نے شریعت کو پامال کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. نمازوں کے اندر تکبیرات کا سلسلہ ختم ہوا جا رہا تھا, حج کے اندر تلبیحات کا سلسلہ ختم ہو رہا تھا. ہر طرح سے یہ کوشش کی جا رہی تھی کہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پامال کر دیا جائے. امام عالی مقام نے اپنا خون کا نذرانہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے, اپنی جان عزیز کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر کے, اپنی اولاد کی قربانی دے کر, اپنے خانوادے کی قربانی دے کر اس شریعت محمدی کو بچایا. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کہ آج اگر اسلام صحیح سالم ہم تک پہنچا ہے تو یہ وہ اہل بیت اطہار, وہ خانوادہ رسول کی اس عظیم قربانی کا نتیجہ. ہم ان تمام قربانیوں کو بھول گئے اور یہ خوارج, یہ یزید اور یزید کے جو لوگ ہیں, یزید کے جو رفقا ہیں, یزید کی تائید کرنے والے, ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. یہ قاتلین حسین کو جنہوں نے زندگی بھر اہل بیت اطہار کے ساتھ بدسلوکی کی, زندگی بھر حضور کے خانوادے کے ساتھ ہمیشہ بدسلوکی کی ہے, حضور کے خانوادے کے ساتھ ہمیشہ گستاخیاں کی, آج ہم انہیں جنتی ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا ہو گیا ہے ہماری غیرت ایمانی کو؟ کیا ہم اس قدر بے ایمان ہو گئے ہیں کہ اس عظیم قربانی کو بھلا کر ان دشمنان اسلام جو حقیقت میں اصل میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے, نماز بھی پڑھنے والے, حج بھی کرنے والے, زکوٰۃ بھی دینے والے, لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں, جو حقیقت میں اسلام میں رہ کر دشمنان اسلام ہیں, آج ہم ان کی تائید کر رہے ہیں. یہ وہی جماعت ہے جو آج غیر مخلدین کی جماعت, جنہوں نے حضور سے گستاخی کی, حضور سے غداری کی, جنہوں نے اہل بیت سے غداری کی اور جنہوں نے صحابہ سے بھی غداری کی, جو اولیاء اللہ کی ہمیشہ گستاخی کرتے رہے. کچھ دن پہلے مجھے سننے کا موقع ملا کہ ایک مولوی انہی کی جماعت کا کہنے لگا کہ اگر حضور پاک علیہ السلام کو یہ عقیدہ رکھے کوئی اگر یہ عقیدہ رکھے کہ حضور پاک علیہ السلام اپنی مزار مبارک میں زندہ ہیں تو وہ شخص کافر ہے, وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہتا. اس کی وجہ کیا کہی کہ اگر کوئی شخص اپنے دل میں یہ عقیدہ رکھے کہ حضور اپنی مزار اقدس میں زندہ ہے, حیات النبی کا اگر کوئی قائل ہو تو وہ شخص مسلمان ہی نہیں رہتا. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنے بے ایمان ہیں, یہ لوگ کتنے بے ایمان ہیں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, حضور پاک علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الانبیاء احیاء, الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون, کہ انبیاء علیہ السلام با حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. انبیاء علیہ السلام حیات ہیں اور اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں. اب انبیاء کے متعلق یہ کہا گیا, پھر سید الانبیاء کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ تمام انبیاء کے لیے کہا گیا, صرف حضور کے لیے نہیں کہا گیا بلکہ تمام انبیاء کے لیے کہا گیا کہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں, اپنی قبروں میں انبیاء علیہ السلام زندہ بھی ہیں اور نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. حضور پاک علیہ السلام سید الانبیاء, تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو پیدا کیا, جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا, اور ان کے متعلق اگر کوئی عقیدہ رکھے کہ وہ اپنی مزار میں زندہ ہے لہٰذا وہ کافر ہے. اب ان کی بے ایمانی کا آپ اندازہ کر لیں. جب کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے تو سیدھا اسے یا تو ضعیف کہہ دیتے ہیں یا تو موضوع کہہ دیتے ہیں. ان کی بے ایمانی کا اندازہ کیجئے. اور آج اپنے آپ کو اہل سنت بتلا رہے ہیں, اپنے آپ کو اہل سنت کہہ رہے ہیں. حاضرین محترم, ان کے مکر و فریب سے اپنے آپ کو بھی بچانے کی ضرورت ہے, اپنی اولادوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے, اپنے نوجوانوں کو بھی بچانے کی ضرورت ہے. علماء حق کی صحبت اختیار کیجئے. لیکن آج کل تو علماء میں بھی کون حق پر ہے اور کون کس کے عقائد درست نہیں ہے وہ پہچاننا بھی بہت مشکل ہو گیا. اپنے آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور کفریہ باتیں کرتے ہیں, بے ایمانی بکتے ہیں. تو ان سے بھی اپنی اولاد کو بچانے کی ضرورت ہے, ورنہ ہماری نسلیں یقیناً گمراہ ہو جائیں گی. اگر چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کی صحیح طرح سے تربیت کریں, خود حضور پاک فرماتے ہیں, خود حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو. اپنی اولاد کی تربیت 3 چیزوں پر کرو, حب نبیکم, حب اہل بیتہ و تعلیم القرآن.
اپنی اولاد کے دل میں سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت ڈالو. اپنی اولاد کے دلوں میں سب سے پہلے اپنی نبی کی محبت ڈالو. اب حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا, آگے فرماتے ہیں پھر اپنی اولاد کے دلوں میں نبی کی اہل بیت سے محبت ڈالو. حضور پاک علیہ السلام کی اہل بیت کی محبت اپنی اولاد کے سینوں میں ڈالو, اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو. کیا قرآن پاک میں یہ نہیں کہا گیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ اسے پڑھ کر اکثر گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور ہدایت بھی پاتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کے ہدایت یافتہ ہو جائیں تو پھر اپنی اولاد کے دلوں میں سب سے پہلے حضور کی محبت ڈالیں. یہاں پر تعلیم القرآن کے متعلق سب سے پہلے نہیں فرمایا, حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن کی تعلیم دو پھر اپنے نبی کی محبت ڈالو دلوں میں, بلکہ یہ فرمایا کہ پہلے نبی کی محبت ڈالو ان کے دلوں میں, پہلے نبی کی محبت ڈالو. اور صرف نبی کی محبت کافی نہیں ہے, اس کے بعد فرمایا گیا حضور پاک علیہ السلام کے اہل بیت کی بھی محبت اپنی اولاد کے دلوں میں ڈالو. اس کے بعد قرآن کی تعلیم دو, یقیناً وہ کامیاب ہوں گے, یقیناً وہ ہدایت پر ہوں گے. غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ہم کو چاہیے کہ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت کریں. ہم اپنے عقائد کی تو حفاظت کر لیتے ہیں, ہم اپنا عقیدہ تو بچا لیتے ہیں, ایسے بہتوں کو میں نے دیکھا ہے, بلکہ تمام علماء بھی دیکھتے ہیں کہ جن کے ماں باپ تو حق پر رہیں, ہمیشہ زندگی بھر اہل سنت والجماعت میں رہے, زندگی بھر ان کا ایمان محفوظ رہا, لیکن بعد میں ان کی اولاد یہاں وہاں جا کر اپنے ایمان کو خراب کر لیتے ہیں, اپنے ایمان کو گوا دیتے ہیں. لہٰذا تمام کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنے کی کوشش کریں اور اپنی اولاد کی بھی ایمان کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں. اور یہاں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا. یقیناً یہ تو گمراہ ہیں جو حضور کے گستاخ ہیں, جو اہل بیت کے گستاخ ہیں, یہ تو گمراہ ہیں ہی, ان کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی گمراہ ہیں جو صحابہ اکرام کے بھی گستاخ, جو شیخین کے متعلق جس نامراد نے, جس نام نہاد مسلمان نے کچھ دن پہلے جو گستاخی کی, یہ یقیناً اہل سنت والجماعت اس کو برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ شیخین ہیں جنہوں نے پوری زندگی حضور پاک علیہ السلام کے ساتھ گزاری, جو اپنا جان و مال ہمیشہ حضور پر قربان کرنے کے لیے تیار رہے. آج اگر ان کے شان میں گستاخی کی جاتی ہے, کسی مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کر سکتی کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں اور یہ جو دل میں آئے بکتے چلے جائیں. جو شیخین کا گستاخ ہے یقیناً وہ بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. اگر آپ, جیسا کہ ابھی حضرت فرما رہے تھے کہ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں, اہل بیت اطہار اور صحابہ کے جو تعلقات ہیں اگر ان کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ حقیقت کیا ہے. حقیقت سے آشنائی ہونا ضروری ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کے تعلقات کیسے رہیں, شیخین خصوصاً خلفائے راشدین کے تعلقات کیسے رہیں اہل بیت اطہار کے ساتھ. اور آج ہم گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنا ایمان گوا دیتے ہیں. یقیناً یہ لوگ بے ایمان ہیں اور مسلمان کہلانے کے لائق ہی نہیں. یہ لوگ گستاخان رسول, گستاخان اہل بیت, گستاخان صحابہ, گستاخان اولیاء اللہ, یہ لوگ مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے, صرف نام نہاد مسلمان. یقیناً یہ لوگ گمراہ, یقیناً یہ لوگ گمراہ ہیں. اور ہم کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں, ہم کو چاہیے کہ اپنی ایمان کی حفاظت کریں, اپنی اولاد کی ایمان کی حفاظت کریں. بحمدہ تعالی اہل سنت والجماعت حق جماعت, اہل سنت والجماعت حق جماعت, اہل سنت والجماعت حق جماعت, جو عاشقان رسول ہے, جو عاشقان اہل بیت ہے, جو عاشقان صحابہ ہے, جو عاشقان اولیاء اللہ ہے. یہ اہل سنت والجماعت ہے جو حق پر ہے, جو 1400 سال سے جو عقائد چلے آ رہے ہیں وہی عقیدہ آج ہے. ایک تانا دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کو, ایک تانا دیتے ہیں تخلیط کرنے والوں کو اہل سنت والجماعت کو. حضور پاک علیہ السلام کی حدیث بیان کرتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کل بدعۃ ضلالۃ, ہر نیا کام گمراہی, ہر نیا کام گمراہی. اب یہاں پر وہ لوگ اہل سنت کو نشانہ بنا رہے ہیں, لیکن حقیقت میں جن لوگوں کی یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی لوگ ہیں, وہ یہی غیر مقلدین ہیں, یہ وہی گمراہ فرقہ ہے جن کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا. اسی لیے کہ یہاں پر ایک بات غور کرنی چاہیے. علماء تشریف رکھتے ہیں, میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ انسان برے عمل سے گمراہ نہیں ہوتا.
انسان برے عمل سے گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ بے شک اگر کوئی انسان برا عمل کرتا ہے، نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یا رمضان کے روزے نہیں رکھتا، یا حج نہیں کرتا، یا زکوٰۃ عطا نہیں کرتا، یا جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہے اگر ان میں کوتاہیاں برتتا، تو وہ انسان گمراہ نہیں کہلاتا بلکہ گناہگار کہلاتا ہے۔ پھر گمراہ کون ہے؟ گمراہ وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست نہیں۔ گمراہ تو وہ ہیں کہ جن کا عقیدہ درست نہیں۔ تو یہاں پر جب حضور فرما رہے ہیں کل بدعۃ ضلالۃ، ہر نیا کام گمراہی نہیں، بلکہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، محدثین نے جب اس کی تشریح کی ہے تو اس کو بیان بھی فرمایا ہے کہ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے ہر نیا عقیدہ گمراہی، ہر نیا کام گمراہی نہیں بلکہ ہر نیا عقیدہ گمراہی، کیونکہ برے کام سے انسان گمراہ نہیں ہوتا بلکہ گناہگار ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ ہر نیا کام گمراہی نہیں بلکہ ہر نیا عقیدہ گمراہی۔ اہل سنت والجماعت یہ وہ جماعت ہے جن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، سبحان اللہ، جن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو تابعین کا عقیدہ تھا، سبحان اللہ، جن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو تبع تابعین کا عقیدہ تھا، سبحان اللہ، جن کا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو اولیاء اللہ کا عقیدہ تھا۔ سبحان اب اللہ، آپ غور کیجئے، آپ حضرات ہی غور کیجئے، وہ کون سی جماعت ہے، وہ کون لوگ ہیں جن کا عقیدہ بالکل غلط، وہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے متعلق غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مستوی علی العرش ہے، عرش پر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اللہ تعالیٰ کے پیر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ حضور کے متعلق ان کا یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام زندہ نہیں، نعوذ باللہ حضور پاک علیہ السلام زندہ نہیں، جو توسل کے قائل نہیں ہوتے، جو اولیاء اللہ کے ہمیشہ اپنی تقریروں میں تحریروں میں گستاخیاں کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں گمراہ، ان کا عقیدہ گمراہ ہے۔ لہٰذا کل بدعۃ ضلالۃ سے مراد یہی لوگ ہیں، ان کا عقیدہ گمراہ، ان کا عقیدہ غلط ہے، لہٰذا یہ لوگ گمراہ۔ جو صحابہ کے عقیدے کو چھوڑ کر نیا عقیدہ اپنا لے وہ لوگ گمراہ۔ انہوں نے صحابہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا۔ آپ مجھے بتلائیے کون سا ایک صحابی بھی بتلا دیجیے، کون سا صحابی ہے جس نے کہا کہ حضور ہمارے جیسے ہیں؟ کون ہے وہ صحابی جس نے یہ کہا کہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ نہیں ہے؟ کون ہے وہ صحابی جس نے یہ کہا کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں؟ تو پتہ کیا چلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے نیا عقیدہ اپنا لیا، جو وہ عقیدہ جو صحابہ کا عقیدہ تھا، وہ عقیدہ جو تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کا عقیدہ تھا، اس کو چھوڑ دیا اور بدعقیدگی کو اپنا لیا۔ تو پتہ کیا چلا، اہل سنت گمراہ نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ گمراہ۔ اور اہل سنت والجماعت کے اندر کوئی کام بھی ایسا نہیں ہوتا جو خلاف شرع، ہر کام قرآن و حدیث کے موافق ہی ہوتا ہے۔ کوئی کام اہل سنت والجماعت کے اندر قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی جہالت کے بنا پر کوئی کچھ کام کر بھی دے تو ہم اس کی تائید ہرگز نہیں کرتے، ہم اس کی تائید نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ایسے کاموں کی جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ لیکن علماء حق کو اگر آپ دیکھیں، اولیاء اللہ کو اگر آپ دیکھیں، تو ان کا ہر کام، ان کا ہر فعل قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہرگز نہیں بلکہ قرآن و سنت کے موافق ہی رہا۔ تو پتہ کیا چلا، اہل سنت والجماعت یہ جماعت حق جماعت، اور جو گستاخ اہل بیت ہیں وہ گمراہ، اور جو شیخین کے متعلق بھی جو گستاخانہ کلمات کہتے ہیں یقیناً وہ بھی گمراہ۔ اور حضور پاک علیہ السلام سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے محبت کی جائے، حضور کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے۔ قرآن کریم کے اندر تو مختلف مقامات پر اور احادیث کریمہ سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، لیکن حضور سے محبت کا تقاضا یہ بھی ہے کہ حضور کے صحابہ سے بھی محبت کی جائے، حضور کے صحابہ کی تکریم کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے۔ یہاں پر حضرت سیدی شیخ الاسلام لعیق رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں۔
سبحان اللہ سبحان مشکات نبوت کی ضیاء دیکھ رہا ہوں، صدیق میں، فاروق میں، عثمان میں، علی میں دیوانے ہیں، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، دیوانے ہیں جو کل سے جدا کرتے ہیں جز کو، جو بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، سبحان جو اللہ بات نبی میں ہے وہی آل نبی میں، وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ